دوستو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنا ہے. میں آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں. کہتے ہیں نا کہ لوگ بے وفا ہوتے ہیں. لوگ بے وفا نہیں ہوتے، اپنے بے وفا ہوتے ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے میں نے دکان لگائی، موٹر سائیکل لیا بچوں کے لیے، دانوں والی دربی لی. تو آپ لوگوں کی وجہ سے میرے گھر میں تھی خوشحالی آئی. لیکن اپنوں نے جب دیکھا کہ یہ تو زندگی آسانی سے گزار رہا ہے، پھر انہیں تکلیف ہونے لگی، وہ تڑفنے لگے. سب سے پہلے تو میرے کزن کو تکلیف ہونے لگی اور وہ کہنے لگا کہ آخر یہ آسانی سے زندگی کیسے گزار رہا ہے. کچھ عرصہ پہلے کزن نے مجھے کہا تھا کہ ایسا کریں، آپ زمین میں جھونا لگائیں، میں آپ کی سپورٹ کروں گا، آپ کو پیسے دوں گا تاکہ آپ کے گھر میں آسانیاں ہو. تو میں نے اسے کہا کہ میں غریب بندہ ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مطلب کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. زبردستی اس نے مجھے کھڑا کر دیا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، فصل میں آدھا حصہ تو لینا، آدھا مجھے دینا. تو جب میں نے کام کرنا شروع کیا، جب میں نے جھونا بیچ لیا، جھونا بڑا بڑا ہو گیا، مطلب کہ آدھا آدھا فٹ جھونا ہو گیا. تو کسی بندے نے اس کو کہا کہ ایسا کریں، آپ ہاتھ پیچھے ہٹا لیں، جھونے میں نقصان آنے والا ہے، آپ کو نقصان ہوگا. تو کزن نے مجھے فون کیا، کہنے لگا آپ ایسا کریں اکیلا جھونا بیجیں، میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں. میں نے کہا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، کل کو نقصان آئے گا، میں تو غریب بندہ ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے ساتھ کیا بنے گا. کہنے لگا نہیں نہیں، تو جان تیرا کام جانے. یہ کہ ہٹ گیا. تو اس جھونے میں مجھے 2,60,000 نقصان آیا. تو کزن پیچھے ہٹ گیا اور بیمان ہو گیا. تو اس کے بعد پھر کزن نے مجھے کہا میرے پیسے مجھے دو. تو کچھ پیسے میں نے اس کو دے دیے، کچھ یعنی کہ 1,65,000 میرے پاس بچ گیا. وہ بھی بیمانگی والے، اس نے میرے ساتھ بیمانگی کی تھی. لیکن اب جب اس نے دیکھا کہ اس کے پاس موٹر سائیکل ہے، دکان اچھی ہے، بچوں کا یہ پیٹ پال ہے، تو اسے آگ لگنے لگی اور کہنے لگا مجھے پیسے دیں. تو میں نے کہا یار میرے پاس تو ابھی پیسے نہیں ہیں، دوسری بات تو نے بیمانگی بھی کی تھی میرے ساتھ. کہ کہنے لگا نہیں پیسے دو. میں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو میں قرآن پہ پیسے رکھتا ہوں، آپ اٹھا لیں. کہنے لگا میں اٹھا لوں گا. اب یہ جس جگہ پہ میں بیٹھوں یہ جگہ بھی اس کی ہے. اب مجھے کہتا ہے کہ یہاں سے رفو چکر ہو جائے. 2 دن ہو گئے، اس نے بجلی بھی یعنی کہ میرے تاریں کھینچ دی ہیں. اب فرج میں بوتلیں بھی گرم پڑی ہیں. تو کہا کہ یہ دکان بھی یہاں سے پٹو. اب دیکھو نا کہ میرے اوپر پھر امتحان آ گیا ہے. بڑی مشکل سے آپ لوگوں نے سپورٹ کی، میں نے دکان اپنی بنائی، لیکن اب پھر مصیبت میرے اوپر آ گئی ہے. پتہ نہیں کیا ہے، کون سا گناہ ہوا ہے جو مجھے اتنی سزا ملتی ہے. سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ خدا را کسی سرکاری جگہ پہ بیٹھ جانا. ویسے بھی سرکاری جگہ پہ بھی حکومت والے نہیں بیٹھنے دیتے، لیکن یہ کہ بیٹھ جانا، لیکن کسی اپنے کے پاس نہیں بیٹھنا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی امتحان میں بھی میں پاس ہوں گا. اللہ سے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہیں اور جگہ سے مجھے شفٹ کر دے، لیکن پھر کبھی میرے ساتھ ایسا نہ ہو. اگر پھر ایسا ہوا نا تو خدا کی قسم میرا وہ آخری دن ہوگا. اب میں رات ساری نہیں سویا، میری آنکھیں دیکھ لو سجی ہوئی ہیں. تو میری گھر والی پریشان ہے، میرے بچے بھی پریشان ہیں. اس سے بڑا تو دکھ مجھے اس بات کا ہوا ہے کہ میرا کزن ہو کر مجھے کہہ رہا ہے ایسا کرے اپنی بیٹیوں کو بیچ دیں اور میرا قرض مجھے دے دیں. یعنی کہ میں اپنی بیٹیوں کو بیچوں اور اس کا قرض دوں.